اچھا جی، میرے بڑے پیارے بھائی حکیم مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیا زبردست علاج اور نسخے ان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ تجربہ میٹر، دیکھیں نا، ایکسپیرینس میٹر۔ ہم میدے کی جلن کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ وائٹ کی ایک سیرپ ہوتی ہے نا وہ، اور ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ساشے وغیرہ ڈالو پانی میں پھس کر کے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بندے پیتے ہیں اور کہتے ہیں آرام آ گیا، ہن آرام ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک طریقے کی کوئی دوائیاں جو مجھے لگتا ہے اس کو استعمال کر رہے تھے اور روز کھاتے ہیں، جی تو یہ ٹھیک ہے؟ ہم روز بد پرہیزی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے روز دوائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بد پرہیزی کو چھوڑ دیں تو پھر دوائیاں بھی ہماری کم ہو سکتی ہیں۔ میں کافی جگہ پہ نا، ایک دو جگہ پہ اور عرض کی ہے کہ اگر آپ کا معدہ کھانے کی طلب نہیں کر رہا، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس سے میرا جو سینے پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو آپ معدے کو تھوڑا سا تو سکون دیں، اس کو 2-3 ٹائم کا کھانا نہ دیں، اس کو ریسٹ ہونے دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، 3-4 ٹائم پہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو اس کا مواد ہے وہ حل ہونا شروع ہوگا، پھر اس کی طلب بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے نا فیور نہیں اتر رہا، بہت میڈیسن دی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کتنے سال کا ہے؟ جی کتنے سال کا ہے بیبی؟ 1.5 سال کا ہے۔ اوہ بہت چھوٹا ہے۔ یہ حکیم صاحب سے بات کیجیے گا، حکیم صاحب ذرا بات کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا کیوں فیور ہوا ہے بتائیے، حکیم صاحب بات کریں آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بخار سے پہلے ان کو کوئی لوز موشن وغیرہ تو نہیں لگے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، منہ پہلے لگا تھا پھر بخار ہوا، ابھی تقریباً 15 دن سے میں میڈیسن لے کر دے رہی ہوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا، اتر رہا ہے فی الحال، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے، ابھی بھی ہے فیور سے بہت زیادہ۔ بخار کپ کپی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ کپ کپی بھی آ رہی ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، یا ایسا فیل نہیں ہو رہا؟ لگ رہی ویسے فیور ہے۔ ویسے ہی فیور رہ رہا ہے۔ جی ابھی آپ کوئی دوائی ان کو استعمال کروا رہے ہیں کہ چھوڑ دیے؟ نہیں، میں نے ابھی رات کو دیا تھا۔ یہ مدر فیڈ پہ ہے بچہ؟ کیونکہ میں 1-2 دن اب وہی دے رہی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ مدر فیڈ پہ ہے بچہ یا آپ اس کو دوسرا دودھ استعمال کروا رہے ہیں؟ مدر فیڈ بھی کرتا، دوسرا بھی کر لیتا ہے۔ اچھا مدر فیڈ ہے تو والدہ کو 2 چٹکی اجوین 1 کپ پانی میں ابال کے، اور اس کو 2-3 بار ابال کے اتار دیں، اور تھوڑا سا گڑ ملا کے اس میں یہ اس کی والدہ کو پلا دیں، اور بچے کو آدھے سے آدھا چمچ، چھوٹا چائے والا چمچ، مطلب کہ بالکل جو ہے وہ چمچ کا چوتھا حصہ، یہ تھوڑا سا اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ 1-2 بار پلانے سے بخار اتر جائے گا، اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ جلدی کرو، ابھی آج ہی پلاؤ، ابھی خود بھی پیو، بچی کو بھی پلاؤ، ٹھیک ہے؟ پریشان نہ ہونا فرح۔ ہائے اللہ، لوگ دیکھو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا میرا بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے، یہ بتائیے گا کہ مجھے حکیم صاحب، ہم جب چھوٹے تھے، ہمارے امی ابو یہ لوگ سب یہی کرتے ہوتے تھے، پہلے رات کو نیم گرم دودھ پیتے تھے تو ٹکا کے سو جاتے تھے۔ اچھا جو دودھ میں بچپن سے پیتی آ رہی ہوں وہ ہے ہلکا سا دیسی گھی ڈال کے، اس میں 2-3 الائچی ڈال کے، 2-3 دانے 5-6 دانے سونف کے ڈال کے، اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً اس میں دودھ ڈال دیا، اور دودھ ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اگر شکر گڑ کچھ ڈالنا ہے تو وہ، ورنہ شہد ڈال کے دودھ کے اندر، تو گھما پھرا کے اچھی طریقے سے اس کو پی جانا۔ تو بچپن سے آج تک یہی پی کے آ رہی ہوں۔ تب شوگر کا ڈر نہیں ہوتا تھا نا کہ میں شکر بڑھاؤں گی تو شوگر بڑھ جائے گی یا میرے لیے کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، تب یہ والے خوف نہیں ہوا کرتے، ایسے ہی تو نیند اس سے بڑی آتی تھی، بالکل سکون سے نیند آتی ہے۔ اور آپ یقین کریں ایسا ریئیکشن آتا تھا کہ آنکھوں کے آگے دھلا پن آ جاتا تھا، ہم کہتے تھے بیٹھے بیٹھے، ہم کہتے تھے یہ کیا ہو گیا۔ امی نے ابھی نیم گرم دودھ وہ پلائے تھے، سردی ہو یا گرمی، تو وہ صبح اٹھتے تو ٹھیک، اور رات بھر ہم پتہ ہے کیا کرتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، دن بھر ہم فٹ بال کھیلتے تھے، سپورٹس کرتے تھے۔ یہ ہے پوائنٹ، یہ ایکٹیویٹی۔ اچھا آج کے بچے کہاں کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلتے، وہ موبائل پہ کھیلتے ہیں، اور بہت زیادہ کھیلتے ہیں۔ تو موبائل پہ ان کا جسم کا کون سا ایسا آرگن ہے کہ جو ایکٹیویٹ ہو رہا ہے؟ یا تو دماغ پر بوجھ پڑ رہا ہے، تو یا میرے خیال آج کل کے بچوں کا صرف یہ انگوٹھا ہی ایکٹیو ہے، باقی سارا جسم مفلوج ہو چکا ہوا ہے، کیا بات کی ہے، اور کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے ایکسرسائزنگ لائف کے بہت سارے چانسز ہوتے تھے، اب سارا دن ایکٹیو ہوتے تھے، کسی ہمسائے کے گھر کے، اپنے گھر کے، سیڑھیوں کے اوپر آنا جانا، باہر آنا جانا، یہ پوری باڈی کی ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی یہ ہمارے دوران خون کو بہتر کرتی۔ آپ بتائیں ہر بات پہ تو امی کو ایسی، ہم امی کے سامنے آتے تھے تو شکلیں نہ دیکھتی تھی امی ہماری بچوں کی، 8 بچے تھے، کسی کو امی فوراً بولتی تھی جاؤ دہی لے کے آؤ،
ہم یہ کہتے تھے صبح دہی آیا ہے، شام میں دہی آ رہا ہے، رات میں دہی ہے، کون سے دماغ کے دہی ہے جو امی ہر وقت ہی منگاتی رہتی. صدیق صاحب کی کال شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے بات. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی صدیق صاحب کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ اب مجھے نا کافی عرصے سے نا ہیپاٹائٹس ہے بی. اوئے ہوئے. اچھا. تو میں نے انگریزی علاج بھی کافی کروایا ہے، تو 3-4 سال دوائی کا کھاتا رہا ہوں. ہاں. تو اس کے بعد مجھے نوٹ ڈیٹیڈ ہو گیا، اس کے بعد پھر ڈیٹیڈ ہو گیا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہفتے ساری لائف دوائی کھانی ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری اس ٹائم 45 ہے. بلڈ پریشر یا شوگر تو اور نہیں؟ بلڈ پریشر شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں اور کچھ نہیں ہے، بس میدا کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے میرا، اور اس کے لیے مجھے وہ اچھی سی دوائی بتا دیں. یہ دوائی کھا کے تو میں کھاتی ہوں. آنکھوں کا یا ناخن کا رنگ پیلا تو نہیں ہو رہا؟ آنکھوں کا یا ناخن کا رنگ پیلا تو نہیں ہوتا آپ کا؟ نہیں ابھی تو نہیں، ابھی تو ٹھیک ہے. چھوٹا پیشاب جو ہے وہ بار بار تو نہیں آتا ہے؟ بار بار یورین تو نہیں آتا ہے آپ کو واش روم؟ ہاں جی بالکل ایسے ہے، چھوٹا مجھے کافی آتا ہے. اچھا. آپ ایک کام کریں، آپ صرف بازار سے آملے کا مربع لے لیں اور کوشش کریں کہ وہ دیسی ہو، چھوٹے دانوں والا ہو، بڑے دانوں والا نہ ہو. یہ آپ ایک دانہ صبح خالی پیٹ اور ایک رات کو سوتے وقت استعمال کریں. اور بازار سے ہی مل جائے گی، کاسنی کے بیج مل جائیں گے، تخم کاسنی. ٹھیک ہے. اور آپ کے ارد گرد کہیں نیم کا درخت لگا ہوگا. نیم کا درخت ہے؟ ہاں جی، وہ ابھی تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پہلے تو یہ بہت عام ہوتا تھا. یہ نیم کے 5 پتے اور تخم کاشنی کا آدھا چمچ، یہ آپ کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس کو مل کے اس کا پانی پی لیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ دنوں میں آپ کو کافی سارا افاقہ ہو جائے گا. فردن جو ہے وہ یہ چیک کروا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ رپورٹس میں کس حد تک مسئلہ ہے، تو پھر اس کا مکمل علاج کروایا جاتا ہے. چلیں ابھی کیجئے صدیق بھائی، ٹھیک ہے؟ غذا حل نہیں ہوتی، وہ تعفن بنا ہوا ہوتا ہے، پھر دوسری غذا اس کے اوپر آ جاتی ہے. جب دوسری غذا آ جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو کے پھر ایک جو بخارات ہوتے ہیں، خراب فسادات ہوتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں، وہ پھر ہرٹ برننگ ہوتی ہے. آپ عموماً دیکھیے گا ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لوگ نا اپنا دل پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا دل گیا، ہائے میرا دل ڈوب گیا. تو پھر وہ جو ڈاکٹر معالج ہوتا ہے وہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے تمہارے دل میں مسئلہ نہیں ہے، معدے میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تبخیر ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہے. تو وہ تیزابیت کا حل کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ معدے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. بد پرہیزی چھوڑیں گے تو پھر علاج فائدہ مند ثابت ہوگا. اگر ہم کہیں کہ میرا گلا خراب ہے تو حکیم صاحب مجھے کوئی دوائی دے دیں، لیکن میں نے کھٹا نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے دہی نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے لیمو نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے کیچپ نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے بریانی نہیں چھوڑنی، لیکن مجھے دوائی ایسی دیں کہ چمتکار ہو جائے، تو وہ تو پھر چمتکار کا ہی انتظار ہوگا، علاج نہیں ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے. تو اب یہ معدے کی جو جلن ہے اس کا کوئی اگر علاج ہے تو وہ تجویز کر دیں. معدے کی جلن کے لیے اگر تو معدے کی جلن آپ کو بھرے پیٹ ہے، مطلب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جلن ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ہاضمے دار اشیاء لینی چاہیے. اجوین اور پودینہ، تازہ پودینہ 10 روپے کی گچھی مل جاتی ہے، 15 پتے وہ لے لیں اور 2 چٹکی اجوین لے لیں. اس کا کعوہ بنائیں اور ایک بار صبح اور ایک بار شام استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سینے کی جلن اگر کھانا کھانے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی.